بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 89 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قبرستان جانے کی اجازت اور مسئلہ سماع موتیٰ کا بیان پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة بن مرثد وحماد انہما حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال كنت نهيتكم عن القبور ان تزوروها فزوروها ولا تقولوا هجرا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن فزوروہا اب اجازت دیتا ہوں، اس لیے قبرستان کی زیارت کرو، جایا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، اور کوئی بےہودہ بات نہ کہنا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے پہلے منع فرمایا تھا، بعد میں اس کی اجازت دے دی، اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ کوئی بےہودہ بات نہ کرو، جاہلیت کی بات نہ کرو وہاں جا کر۔ قبرستان ایک شہر خاموشاں کا نام ہے، جہاں بڑے بڑے دانشور اور مال و دولت والے لوگ جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ آباد ہو جاتے ہیں، اور قبرستان میں چونکہ سب برابر ہوتے ہیں، مال و دولت والا بھی، غریب بھی، سب جو ہے وہ جو دنیا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ مہان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر سب برابر ہوتے ہیں۔ تو قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جو متکبروں کا تکبر توڑ دینے والی چیز ہے، طاقت اور رعب اور دبدبے والوں کی جو شان و شوکت ہے اس کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور جو سائنسدان یا دانشور لوگ ہیں ان کی عقل جو ہے وہ وہاں جا کر پاش پاش ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ایک عبرت کی جگہ ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے منع فرمایا تھا، اس لیے کہ وہاں جا کر کسی قسم کی بےہودگی نہ ہو، کسی قسم کی جاہلیت نہ ہو، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تاکہ عبرت حاصل کی جائے اور آخرت کو یاد کیا جائے، اپنی آخرت کا جو ہے وہ فکر آخرت کا ساماں کیا جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس سبق کو بلا دیا ہے جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اور قبرستان میں جا کر جو ہے وہ جو سبق حاصل کرنے کے لیے ترغیب دی تھی قبرستان جانے کی، اس کو ہم جو ہے وہ بالکل ہی فراموش کر بیٹھے ہیں، اور اپنی تمام تر توانائیاں جو ہے وہ اس کے برخلاف صرف کر رہے ہیں، اور قبرستان کو ہم نے جو ہے وہ ایک عیاشی کی جگہ بنا لیا ہے، ایک موسیقی کی جگہ بنا لیا ہے، بنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور جو ہے وہ ساز بجائے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ جسم کی غذا، روح کی غذا بنانے کی بجائے جو گویا کہ اس کو جسم کی غذا بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہم لوگ جا کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وہاں جانے کے لیے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی ہے تاکہ وہاں جا کے اپنی آخرت کو یاد کیا جائے، اپنی فکر آخرت کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ جس طرح یہ بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے زمینوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، آج یہاں صرف 2 گز کا جو ہے وہ ٹکڑا ان کے حصے میں آیا ہے، اور سب برابر ہیں، جس کے پاس کچھ تھا وہ بھی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی، سب برابر ہیں یہاں پر، اور سب کا غرور ٹوٹ چکا ہے، سب کی دانشوری جو ہے وہ پاش پاش ہو چکی ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ الدعاء عند زيارة القبور وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقابر قال السلام على أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو وہاں جا کر یہ کہتے
السلام علی اہل الدیار من المسلمین، اے مسلمانوں تم پر جو ہے وہ سلامتی ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ قبرستان جانے کی دعا جو ہے وہ مذکور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے وہاں پر یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے، السلام علی اہل الدیار من المسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو یہ دعا جو ہے وہ وہاں جا کر جو ہے وہ قبرستان میں پڑھنی چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ لیکن اس حدیث کے تحت مسئلہ سماع موتیٰ جو ہے وہ محدثین بیان کرتے ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے جو صحابہ کے زمانے سے ہی جو ہے وہ مختلف ہی چلا آ رہا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سماع موتیٰ کو جو ہے وہ ثابت قرار دیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی نفی کرتی ہیں، اسی طرح دوسرے صحابہ اور تابعین بھی جو ہے وہ ان کے بھی دو گروہ ہیں، بعض جو ہے وہ اس کے قائل ہیں، بعض اس کی نفی کرتے ہیں۔ البتہ اتنی جو ہے وہ بات صحیح اور صریح احادیث سے ثابت ہے کہ مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ہر شخص ہر حال میں جو ہے وہ کلام سنتا ہے، ہر شخص کے کلام کو ہر حال میں مردہ سنتا ہے، یہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شعاف، احناف، مالکیہ اور حنبلی حضرات جتنے بھی ہیں ان کی اکثریت اور اکابرین دیوبند جو ہیں وہ سماع موتیٰ کے قائل ہیں۔ البتہ یہ جو مسئلہ ہے اس حوالے سے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ راجح مرجوح کا مسئلہ ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک سماع موتیٰ کا جو ہے وہ سننا، یعنی کہ مردوں کا سننا جو ہے یہ راجح ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ مردوں کا نہ سننا جو ہے وہ راجح ہے۔ تو لہٰذا یہ راجح مرجوح کا مسئلہ ہے۔ جو صاحب رائے اس طرح کے مسائل میں حد سے آگے بڑھنا چاہے تو یہ اعتدال کے خلاف ہے، یعنی اگر کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے تو یہ اعتدال کے خلاف بات ہے۔ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے جو ہے وہ ساتھی جو ہے وہ واپس ہوتے ہیں، تو وہ ان کے واپس ہونے کی وجہ سے جو ان کے پاؤں کی آہٹ ہے اس کو وہ مردہ سنتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میت جو ہے وہ جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میت جو ہے وہ اس کی خفق نال کو، یعنی کہ اس کی جو آہٹ ہوتی ہے جوتوں کی، اس کو سنتا ہے جب اس کو دفنانے والے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب جو ہے وہ قبر کے اپنے بھائی کی قبر کے پاس کوئی گزرتا ہے جو اس دنیا میں اس کو جانتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ سلام بھیجتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عدم سماع کی آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم مردے کو سنا نہیں سکتے، تو اس میں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے۔ جو حضرات اس کی جو ہے وہ سماع موتیٰ کے قائل ہیں وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اسماع کی نفی ہے، یعنی کہ آپ سنا نہیں سکتے، اس کی نفی نہیں ہے کہ وہ سن بھی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے یہ قرن اول سے ہی جو ہے وہ مختلف فی رہا ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی اس حوالے سے دو گروہ تھے، ایک گروہ جو ہے وہ سماع موتیٰ کا قائل تھا اور دوسرا جو ہے وہ عدم سماع موتیٰ کا قائل تھا۔ تو لہٰذا جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو تو اس میں حق اور ہدایت جو ہے وہ کسی ایک طرف جو ہے اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دونوں جانب جو ہے وہ حق پر ہیں، یعنی کہ جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں وہ بھی، جو عدم سماع موتیٰ کے قائل ہیں وہ بھی۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ جو ہے وہ راجح مرجوح کا ہے،
لہٰذا اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اصول شرع کے مطابق تجاوز کرنے والا ہے، اعتدال کی راہ سے ہٹ کر ہے۔ اعتدال اس میں یہی ہے کہ جس کو جو رائے جو ہے وہ زیادہ راجح لگتی ہے وہ اسی کا جو ہے اسی کو مان لے، اور جس کو اور دوسری جو رائے ہے اس کی وہ نفی نہ کرے، اور اس میں جو ہے وہ اعتدال سے کام لے، اور اس میں طعن و تشنیع اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر تک قرار دینا، نعوذ باللہ، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو دین اور ایمان کا مسئلہ بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ سماع موتیٰ اور عدم سماع موتیٰ کا مسئلہ صحابہ کے زمانے سے ہی جو ہے وہ مختلف ہی چلتا آ رہا ہے۔ البتہ اکابرین دیوبند اور اسی طرح احناف، شوافی، حنابلہ، مالکیہ، ان میں سے اکثریت حضرات جو ہیں وہ سماع موتیٰ کے راجح ہونے کے قائل ہیں، تو ان کے نزدیک سماع موتیٰ راجح ہے، تو لہٰذا جو احناف اور جو ہے وہ شوافی، مالکیہ، حنبلیہ جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو نعوذ باللہ بعض اوقات جو ہے وہ دین اسلام سے خارج قرار دینا، یہ قطعاً بھی اعتدال کے موافق نہیں ہے۔ اعتدال اس میں یہی ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ حق ہے، جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں وہ بھی حق پر ہیں، جو عدم سماع موتیٰ کے قائل ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ باقی یہ بہت طویل مسئلہ ہے، اس کے اندر دونوں طرف سے جو ہے وہ طویل جو ہے وہ روایات لائی جاتی ہیں، دلائل دیے جاتے ہیں، اس کا یہاں وقت نہیں ہے۔ البتہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھا ہے کہ سماع موتیٰ جو ہے یہ راجح مرجوح کا مسئلہ ہے، صحابہ کے زمانے سے جو ہے وہ اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ہمارے اکابرین دیوبند جو ہیں وہ سماع موتیٰ کے راجح ہونے کے قائل ہیں کہ سماع موتیٰ راجح ہے کہ مردے سنتے ہیں، جیسا کہ روایات ابھی آپ کے سامنے گزری ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قبرستان جانے کی اجازت اور مسئلہ سماع موتیٰ کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت کیوں مرحمت فرمائی؟ نمبر 2، مسئلہ سماع موتیٰ میں اکابرین دیوبند کا کیا موقف ہے؟ ان دونوں سوالات کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔